بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی مجلس اور پچھلے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مطہر کے متعلق بات آئی تھی۔ یہ حقیقت ہے اور انسان کو اس کا عقیدہ بھی رکھنا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے انسانوں میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف خاندان تھا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ یہ حقیقت ہے، اور اس کے ساتھ آدمی کا اپنا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے اندر مشہور جو ہے نا، وہ بے شمار نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن مشہور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسمانوں میں آپ کا نام جو مشہور ہے وہ احمد، دونوں ناموں سے مشہور ہے، لیکن یہاں پر جو نا زیادہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد زیادہ چلتا ہے اور آسمانوں میں احمد زیادہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، پچھلے ہم نے پڑھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ۔ ہاں، اتنا بھی یاد رہے تو انشاءاللہ اس کے آگے جس کو یاد کرنا ہو یاد کرے، اچھی بات ہے۔ اب اس کتاب کے اندر آگے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے متعلق کیا برکات کا ظہور ہوا اس کو بتلا رہے ہیں۔ جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ کی تشریف آوری کے خبر دیتے تھے، جن کو محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ارہاصات کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہوں تو تم یوں دعا کرنا، میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ کے حمل رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ سے زیادہ سہل اور سبک ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ کچھ مجھے پیش نہیں آئی۔ ان کے علاوہ اور بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کی اس مختصر رسالے میں گنجائش نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ برکات، ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسے سائن اور علامات ہمیں بتا جاتی ہے۔ بارش ہونے والی ہے تو بارش سے پہلے ایک قسم کی جو نا ٹھنڈی ہوا یا جو نا ایسے بادل، ایسی ہوائیں آتی ہیں، مانسون ہوائیں اس طرح سے آتی ہیں، اس کے بعد پتہ چلنا شروع ہوتا ہے لوگوں کو بھی بارش ہونے والی ہے۔ اس طرح سے اسی طرح سے موسم بہار آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے جو نا کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ بھی سب طرف سے جو نا بارش ہو گئی، اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جو نا سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر کچھ پھول نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس کے بعد موسم بہار آئے گا، ہمیں پھل کھانے کے لیے ملیں گے۔ تو یہ کچھ علامات اس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہے نا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کھلے ایسی نشانیاں جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی، جن لوگوں نے محسوس کیا وہ صاف محسوس کیا، بلکہ جو نا جو متعاندین تھے، جو حسد کرتے تھے، وہ خود بھی محسوس کرتے تھے اس کو، لیکن ظاہر ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی پھر ان کو قبول کیا، جن کو نہیں دی اللہ نے نہیں قبول کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ محدثین اور مورخین کی اصطلاح میں ظاہر ہے کہ یہ تو معجزات تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ابھی دنیا میں وجود ہی نہیں آیا، آپ آئے نہیں ہیں فزیکلی، تو ظاہر ہے کہ معجزات تو ہوئے نہیں، لیکن ان کے آنے سے پہلے جو ایسے کچھ سائن اور کچھ نشانیات جو ہیں ان کو ارہاصات کہا جاتا ہے۔ محدثین اس کو کہتے ہیں۔ اس کی کئی جو ہے نا وہ نشانیاں لکھی ہیں، اس میں یہاں پہ 2-3 لکھی ہے، خود اپنی والدہ کی جو ہے نا وہ بتلا رہے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی امی حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، تو پیٹ میں جب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بھی جو بھی ہم میں سے کئی جو نا باپ ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارے پاس جو نا اپنی بیویاں ہیں، اس طرح سے ہم نے جو نا سنا ہے کہ ان کے متعلق کہ بھی جب پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو ان کو ایک قسم کا بوجھ رہتا ہے، بھاری رہتے ہیں وہ،
اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے نا ایک نارمل عورت سے بہت مختلف ہو جاتی ہے. اور ایک ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر ایک چھوٹی سی پھنسی ہو جاتی ہے تو وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے تو بدن برداشت نہیں کرتا. وہ تو ایک مستقل ایک جان ہے جو اس کی وجہ سے کئی چیزیں پیش آتی ہیں. مختلف عورتوں کو جو ہے نا مختلف سمٹمس ہوتے ہیں. کسی کو متلی الٹی کھانا نہیں کھاتے کچھ. تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا کے پیٹ میں ہے ایسی کوئی چیز محسوس نہیں کی میں نے, بلکہ ایک نور دیکھتی تھی. یہ بصرہ, شہر بصرہ علاقہ شام کا جو ہے نا ایک وہ اس وقت بھی جو ہے نا ابھی بھی ایک شہر ہے اسی نام کا. ایک بصرہ الگ ہے, بصرہ الگ ہے. بصرہ تو وہ ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا کینٹ کے طور پر, چھاونی کے طور پر. لیکن بصرہ یہ شہر ہے شام کا جو دارالخلافہ تھا اس زمانے میں, دارالسلطنت. ظاہر ہے کہ اس کو بتلا رہے ہیں کہ بھی وہاں کے جو ہے نا محلات دکھائے گئے, وہاں کے جتنے بھی جو ہے نا ایسے بڑے بڑے کیسلز اور جو ہے نا وہ تھے وہ سب دکھائے گئے. کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ تمہارے پیٹ میں جو بابرکت بچہ ہے وہ بچہ ان سب محلات کا مالک ہوگا اور یہ سب چیزیں اس کے اندر تلے آ جائیں گی, اس کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گی. تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا اس کتاب کے اندر مختصر سے بتلا دی. اور یہ بھی ان کو جو ہے نا خواب میں یہ بشارت دی گئی کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ اس امت کا سردار ہے اور اس کا نام محمد رکھنا. اب یہ محمد نام رکھنا, احمد نام رکھنا, آپ دیکھیں گے سیرت کی کتابوں میں ایسے نام بالکل نہیں ملتے. اسی لیے جب ان کا نام رکھا تھا تو یہ بھی جو ہے نا الہامی نام تھا. ان کے دادا نے جب یہ نام پکارا تو لوگوں نے کہا عبد المطلب تم یہ کون سا نام رکھے, عجیب سا نام ہے. مطلب یہ کہ نام عربی تو نام ہے, محمد کے معنی آتے ہیں اصل میں حمد کے معنی ہیں. حمد کے اندر باب تفعیل کا اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کے معنی آتے ہیں حمد یحمد تحمید فهو محمد, وحمد یحمد تحمید فهو محمد, کہ معنی ایسی ذات جس کی تعریف خوب کی گئی ہو. یہ ایک نام جو دنیا میں اندر جو ہے نا مشہور ہے. مشہور تو دونوں ہے لیکن اس کے مقابلے میں. اور احمد جو ہے آسمانوں میں مشہور ہے, فرشتوں میں آسمانی مخلوق میں وہ احمد ہے. احمد کا دونوں طرح سے آپ کہہ لیں گے اس کو جو نا عربی کے حساب سے اس میں تفضیل, جیسے اسجد بہت زیادہ سجدہ کرنے والا, اعبد بہت زیادہ عبادت کرنے والا. اسی طرح سے جو نا ہم کچھ بھی اس طرح سے کہیں تو وہ جو نا اس میں تفضیل کہلاتا ہے اسی کے وزن پہ. اسجد, اعبد, احمد بہت زیادہ تعریف کرنے والا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ رب العزت کی اتنی تعریف کیے ہیں اور کریں گے کہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. کیا بھی اتنی آپ نے اور کریں گے بھی اتنی کریں گے. ہم سب وہ حدیث پڑھ چکے ہیں, سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ قیامت کے دن اللہ کا جلال جب پورا جو ہے نا قہر غالب ہوگا اور جب ظہور میں آئے گا تو کوئی نبی کی جو ہے نا وہ جرأت نہیں ہوگی کہ اس دن شفاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں لواء حمد ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایسی تعریف کروں گا اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے نا القاء فرمائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے غضب و قہر کو جو ہے نا وہ تھمتا ہوا پھر اس کے بعد جو ہے نا کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اشفا رأسک یا محمد, ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع سل تعطا. اور محمد اپنے سر کو اٹھاؤ سجدے سے اور پھر مانگو جو مانگتے ہو, تم جس کی سفارش کرو گے سفارش قبول کی جائے گی. یہ مقام محمود جو ہے نا یہ بھی محمود بھی اسی طرح سے ہے کہ عطا کیا جائے گا. تو اتنی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کے بدلے میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے شکور ہیں. اللہ تعالیٰ تو کسی کا جو ہے نا چھوٹے چھوٹے عمل کو اتنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے عمل کو خوب جو ہے نا اللہ کو سراہتے ہوئے دنیا میں پھر اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرائیں گے تو وہ محمد ہو گئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد تھے کہ خوب تعریف کریں گے. احمد یا تو آپ اس میں فاعل کا اس میں اس کو کہتے ہیں مضارع کا واحد مذکر وہ جو نا متکلم کا صیغہ ہی ہے, مطلب میں تعریف کرتا ہوں یا سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو اللہ کے رسول نے کی نہیں کی, ہم سب جانتے ہیں, اور اتنی کی ہے اور خود کیے آپ کی امت سے کرواتے ہیں. اس دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں جو اللہ کی تعریف اتنی کرتی ہو. ہر جگہ سبحان, ابھی ہم نے نماز پڑھی سجدے میں سبحان اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم, اور ہر سینٹینس میں جو ہے نا اللہ کی تعریف, الحمدللہ رب العالمین, یہ سب جو ہے نا اتنی کر رہی ہے قوم. اللہ کے نبی نے کیا, اللہ کے نبی کی امت بھی کر رہی ہے. تو اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مقبولیت ڈالی کہ آپ محمد ہیں, یعنی ایسی ذات کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور کی جاتی رہے گی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بھی
کون سی جگہ پر؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے بلند کیا آپ کے خاطر، لکا آپ کے خاطر، کیا بلند کیا؟ ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم کسی کے لیے نہیں، آپ کے خوشنودی کے لیے، آپ کے خاطر ہم نے بلند کیا. اور کیسے بلند کیا ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. آدمی ایمان لا لے، یہ کہہ دے کہ میں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہوں، تو مسلمان کہیں گے ہم؟ نہیں. نماز پڑھے گا، اتحیات درود شریف پڑھے گا، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ کہیں بھی نہیں. اذان دے دے گا بغیر اشہد ان محمد رسول اللہ کی اذان ہو جائے گی؟ تو سب جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نام بلند کیا. اور رفعنا لک ذکرک، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے، پھر کیونکہ اللہ کے رسول نے اتنی تعریف کی ہے تو پھر اس کا بھی صلہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ امت کے اندر جو ہے نا پوری دنیا جو ہے نا مطلب ہے کہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ایک الگ بات جو ہے نا ہوتے ہیں نا بس سائیکو جس کو کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ نارمل غیر مسلم کو بھی دیکھیں گے، نارمل جو غیر مسلم ہیں چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے یہودی ہوں، جو نارمل ہیں متشدد نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بے شمار. ہم ہندوؤں کو بھی جانتے ہیں، کئی ہندوؤں نے جو ہے سیرت کی کتابیں لکھی ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کئی کرسچن بھی لکھے ہیں. بعض الگ ہے مستشرقین جو متشدد ہیں، انہوں نے جو ہے نا کچھ غلط طریقے سے لکھا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نا اپنے تو کیا غیر بھی کرتے. تو یہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے دیے گئے کہ جو اس وقت کی کسی لوگوں کے نہیں تھے. اس کے علاوہ جو ہے نا بہت ساری جو ہے نا ایسی چیزیں ہیں وہ پھر یہاں بتلا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا. خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے. در حقیقت واقعہ فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا. جائے ولادت وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد ابن یوسف کے ہاتھ آیا تھا. اب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی یہ تو متعین ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اب ربیع الاول کے اندر جو ہے نا وہ تاریخ کے بارے میں یہ کہ بھی بعض 9 لکھے ہیں، بعض 12 لکھے ہیں، اور بعض جو ہے نا وہ 3 بھی لکھتے ہیں، لیکن مشہور ظاہر ہے کہ بھی وہ 12 ربیع الاول جو ہے نا وہ مشہور ہے. تو یہ مہینہ متعین، اور وہ بھی کب؟ اصحاب فیل کا واقعہ ہے. اصحاب فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، اصحاب کا مطلب ہاتھی والے، کیونکہ یہ عرب میں پہلا واقعہ تھا، جو پہلا حادثہ ہوا جو ہاتھیوں کے ساتھ لڑائی پیش آئی یا ہاتھیوں والے لڑائی کر لے آئے. ورنہ ہاتھی اور عرب میں چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ریگستان کا جہاز تو اونٹ کہلاتا نا. ریگستان میں ہاتھی نہیں چل سکتا، اور ہاتھ کبھی دیکھا بھی نہیں مکہ کی قوم نے کہ ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے. تو وہ ہاتھی پہلی مرتبہ آئے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا اس کو اصحاب فیل، اور قرآن نے بھی ان کو اصحاب فیل ہی کہا اس کے بعد، کیونکہ اصحاب فیل کا تو نام چل رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے اس سال، یعنی 3 مہینے کے بعد یا جو نا کچھ مہینوں کے بعد جو نا یہ واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو یہ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ اور مکے والوں کی فتح اور مکے والوں کی ڈھاگ پورے عرب پہ جو بیٹھی نا، آپ سب کو پورا پتہ ہے واقعہ کیا ہے. وہ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک جو نا وہ بنایا تھا ایک مکہ، اس کا نام ہی جو نا بیت اللہ رکھا تھا اس نے. اس کا نام کہتے تھے اس کو جو نا کعبۃ الشامیہ، کعبۃ الشامیہ کے نام سے تھا وہ، یہ کعبۃ الیمانیہ. تو اس کعبے کو بنایا تھا اس نے اسی لیے کہ اس کی جو نا اس کی وہاں پہ بھی لوگ آئیں، اس کا جو نا وہاں پہ آباد ہو، یہ اس لیے بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے جو وہ آباد نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ ایسے تو آباد نہیں ہوگا، جب تک اس کو توڑوں گا نہیں وہ آباد نہیں ہوگا. تو اس نے اس نیت سے، بری نیت سے آیا تھا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پورا اصحاب فیل اللہ تعالیٰ نے اتارا. اس میں جو نا چھوٹی چھوٹی ابابیل جو ہے نا بہت چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے، چڑیا سے جو ہوتی ہے نا ہماری چڑیا سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں وہ. تو انہوں نے جو نا بم ڈالے اس زمانے، بم ابھی بنانا، بم تو بھی اسی وقت اللہ نے بنا دیے تھے. بم ڈالا انہوں نے، ایک چھوٹی سی جو نا کنکری، وہ وہ چڑیا کتنی، اور چڑیا کے منہ میں کتنا بڑا کنکر آتا ہوگا، تو بم کا کام کیا. وہ پورا جو نا ہاتھی پہ بیٹھنے والے کے سر پہ گرے، تو سر ہاتھی کے ساتھ وہ بھی جو نا ختم ہو گیا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نا، تو اس کے بعد پورے عرب میں مکہ والوں کی ڈھاک بیٹھ گئی عبد المطلب کی، کیونکہ عبد المطلب نے جو ہے نا دعا کی تھی. پورے مکہ والے تو کہتے ہیں ہم تو برباد ہو جائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ہاتھی کا لشکر کبھی دیکھا نہیں، تو اس سے لڑیں گے کیا، ہم تو برباد ہو جائیں گے. لیکن جب عبد المطلب سے اس نے جو نا کہا کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، تو انہوں نے گئے، جا کے کہا کہ بھی
تمہاری کیا درخواست ہے, کیا تدبیر ہے, کیا صلح کرو گے, توڑنے دیں, کیا دیں گے, کچھ بھی کر لے مجھے نہیں پتہ. میرے تو جو نا تمہارے فوجیوں نے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں یا 100 اونٹ, روایت مختلف ہے, وہ تو میں لینے آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے تمہارا چہرہ, تمہاری وجاہت, تمہاری شرافت دیکھ کے تو میں گھبرا گیا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں, تو پھر نورانی چہرہ جو ہوگا, جو وجاہت ہوگی, میں تو گھبرا گیا تھا تمہیں. اور وہ خود تو بٹھا نہیں سکتا تھا اپنی بازو میں, بادشاہوں کی یہ بھی تو تکبر ہوتا ہے نا, نخوت. تو لیکن وہ کیا کہ نیچے آگے بیٹھ گیا حضور کے دادا کی احترام کے خاطر. اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو مطالبہ کیا یہ آپ کی شان کے بہت عجیب سا ہے, نہ کوئی کعبے کی فکر نہیں, کچھ نہیں, اپنے میرے اونٹ دے دو بس. تو آپ نے تو میری مطلب جو پورا آپ کا ایک امیج تھا نا وہ گر گیا. کہتا نا انا رب الابل, میں تو جو نا وہ اونٹ کا مالک ہوں, وہ میں چاہ رہا ہوں. وللبیت رب, اور یہ جو گھر ہے اس کا بھی ایک رب ہے. یمنع ہو, وہ دیکھ لے گا, اس کا کام وہ روک لے گا, تمہیں جو روکنا ہے. بس یہ کہہ کہ انہوں نے جو ہے اپنے پہاڑوں پہ چلے گئے. اس کے بعد جو ہوا سب نے دیکھا, تو یہ جملہ ان کا مشہور بھی ہوا, اور اس جملے کی وجہ سے عبد المطلب کی بھی ڈھاک بیٹھی تھی پورے اس میں جو نا, اور خاص طور سے پہلے سے تھے ہی ہاشمی لوگ اور قریشی لوگ, اس کی وجہ سے جو نا پھر بہت ہی جو نا. اس کے بعد 40 نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس کے بعد 40 سال کے بعد تو نبوت کا دور ہوا. 40 بلکہ پھر 5-7 سال ملا لیں, سورہ فیل مکی ہے, تو 45-47 سال کے بعد سورہ فیل اتری ہے. اور اس نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش کا سال اصحاب فیل ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ مکہ مکرمہ آیا. ہوتا ہے نا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ ہونا کہاں سے ثابت ہے, تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا مکے والوں کے لیے تھی, اور کہا کہ اس جگہ پر اے اللہ تو ایک نبی کو وبعث فیہم رسولا, ان میں کہاں پر ہوئی ہے دعا ہم سب جانتے ہیں, کتاب قرآن مجید کے حوالے کے ساتھ ربنا وبعث فیہم یہ دعا ہوئی ہے. یہ تھوڑا سا جو ہے وہاں پر کوہ مروہ سے ہٹ کر تھوڑا جو ہے انہوں نے بنا کر دعا کی تھی یہاں پر, اور وہیں پہ دعا کی, اسی قوم کے اندر سے آئے. تو مکہ میں ہونا اور یہ اصحاب فیل کے سال ہونا, یہ سب جو ہے اس طرح کی چیزیں قرآن سے ملتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ واقعہ مشہور قرآن کے اندر جو ہے موجود ہے. الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ دوشنبہ یعنی پیر کے دن دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے. آج پیدائش عالم کا مقصد, لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض, اولاد اور اولاد آدم کا فخر, کشتی نوح کی حفاظت کا راز, ابراہیم علیہ السلام کی دعا, موسیٰ و عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں. ادھر دنیا کے بتکدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے, ادھر ملک فارس کے کسرا کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں. بحیرہ ساوا ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے. فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی وہ خود بخود سرد ہو جاتی ہے, اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان, فارس و روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے. صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے, اور بعض روایات میں ہے کہ آپ زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارے دیے ہوئے تھے. پھر آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا. اس میں بتلا رہے ہیں کہ بھی پیدائش ماہ ربیع الاول ہے, پھر 12ویں تاریخ بتلا رہے ہیں, پیر کا دن ہے. یہ سب ہم جو نا مذاکرہ بھی کریں گھروں میں کہ بھی, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن ہم بات نہیں کرتے, تو بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ بھی اب ہمارے کسی کو پوچھو تو بھی وہ کرکٹر کا نام کسی نے مطلب یہاں پہ باسکٹ بالوں کا اس کی پوری ہسٹری پتہ ہے, انہیں کب جیتا تھا, کب ہارا تھا, کون سے وقت میں کون سی اس نے جو ہے جرسی پہنی تھی وہ بھی یاد ہے, اور کس نے کیسے جو ہے بلا اٹھایا تھا, کیسے لگایا تھا, چوکے پہ جیتے تھے, چھکے پہ جیتے تھے, کیا کیا یاد ہے. لیکن یاد نہیں ہے تو ہمیں جو نا ہمارے نعوذ باللہ نبی, حالانکہ ہم وہ کسی باسکٹ بال کا پلیئر اس کو پوچھے بھی فلاں صاحب جو نا آپ کی کمیونٹی میں ہیں, پہچانتے ہیں, وہ پہچانتے ہیں, ان کے لیے کبھی دعا کی ہے, کبھی ان کی فکر کی ہے, وہ بھوکے بھی رہ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ نبی جنہوں نے اٹھ کے راتوں کو رویا امت کے لیے, جس نے جو نا اپنے اللہ سے منوایا, اس کے تذکرے ہم نہیں کرتے ہمارے گھروں میں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ نرالا دن آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن, جس میں یہ سب کیوں ہوا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بھی اگر آپ نہیں ہوتے تو آپ کو پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا تو دنیا ہی نہیں بناتے. تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھی آدم علیہ السلام کی جو دنیا میں اتارنے کی غرض, ان کی توبہ کی قبولیت,
نوح علیہ السلام کی کشتی کو جو نا وہ ڈبانا تو پورے ڈبا دیتے ہیں. پھر اتنا بڑا سیلاب آیا تھا, وہ خالی کشتی میں جو نا وہ کیا 40 افراد 40 فیملی تھی, جو دونوں ملا کے میاں بیوی 80 بن گئے, یا 80 لوگ تھے جو 160 بن گئے. گھر ایک کا جوڑا بچانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, اس کا راز موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, جو اس کی بشارت دی موسیٰ علیہ السلام نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, اس کا مصداق یوسف ہونا تھا. پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہوئے ہیں, تو جو دنیا کے اندر جو کچھ ایسے واقعات پیش آئے, فارس جو ملک فارس ہے, اس کا جو کسرا کا محل ہے, اس وقت کے بادشاہ جو ملک فارس کا بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب کسرا تھا. جیسے انہوں کے جو انڈیا کے بادشاہوں کا نام جو لقب ہوتا راجا ہوتا تھا, مصر کے بادشاہوں کا جو لقب ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا. نام الگ ہوتے ہیں ان کے, پھر اس کے بعد جو نا وہ راجا. تو اس وقت کے تو وہ کسرا کے جو محل تھے, اس کے 14 کنگورے جو ہے نا زلزلے سے گر گئے. اور کنگورے جو میناریں ہوتے ہیں, میناریں کے اوپر سے زلزلہ آ کے, میناریں کتنی مضبوط ہوں گی ان کی, اس دن گر پڑے. وہ بہت سارے انہوں نے پھر اس کی تحقیقات کی, پوچھا پچھاڑا جو کچھ ہوا, لیکن اس سے وہ بعد میں بتانے والوں نے بتایا کہ یہ لگتا ہے 14 سال میں سب سمٹ جائے گی حکومت. نہیں 14 سال میں نہیں, بس پھر بعد میں چلو 14 بادشاہ جو ہے نا چینج ہوئے. اور اتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے تک کتنے 63-62 سال میں 14 بادشاہ فٹافٹ گئے بھی. کیونکہ ایک نے تو بدبختی یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام مبارک پھاڑا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا ایک خط بھیجا تھا اس کے نام پہ, تو اس نے نکال کے اسے پھاڑ دیا بڑے غصے سے. کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا میں محمد الہ کسرا, کہتا میرے نام سے پہلے محمد کا نام, یہ کون ہے؟ یہ بدبختی سے پھاڑ دیا تھا. اللہ کے رسول نے اس کو بدوا دی تھی, اس نے جیسے پھاڑا ہے میرے خط کو, اس کی حکومت ویسے ہی پھٹے گی. جیسے اس نے میرے نام مبارک کے ٹکڑے کیے, ویسے اس کے حکومت کے ٹکڑے ہوں گے. تو وہ بالکل جو نا 14 بادشاہ فٹافٹ, کبھی تو باپ نے بیٹے کو مارا, بیٹے نے باپ کو مارا, اس طرح فٹافٹ کام پورا تخت لپٹ گیا. پھر ایک دریا بہتا تھا, وہ دریا خشک ہو گیا. اور وہ ظاہر اس وقت ملک فارس اور ایران والے جو نا مجوسی تھے, وہ ایک آگ جلاتے تھے 1000 سال سے کبھی بجھنے, ہمیشہ لکڑی ڈالتے رہنا, جلاتے رہنا, کیونکہ وہ پوجا ہی اس کی کرتے تھے. وہ تو پھر آگ بجھ گئی تو اس کا مطلب بھی گارڈ مر گیا ان کا. تو ایسے ہوتا تھا, اس لیے وہ ہمیشہ جلا کے رکھتے تھے. تو وہ بھی اچانک اتنی بڑی آگ جو نا وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو اس کی وجہ سے پریشان ہو کہ کیوں ایسا ہوا, کیا ہوا. تو ڈھونڈنے سے بھی پتہ چلا ہم کو کہ ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کچھ جو ہے نا مبشرات تھے, کچھ ارہاسات تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک جو ہے واقعات کو, قصوں کو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ یقین کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس جو ہے نا مفتی شبیر آئے ہوئے ہیں, مفتی شبیر صاحب آئے ہیں ماشاء اللہ. یہ جو ہے نا ہمارے پاس آج چاند کی جو ہے نا 29 تاریخ تھی, ہمارے پاس اہتمام کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے نا مفتی صاحب بھی ہمارے ممبر ہیں اس میں. الحمدللہ اس کمیونٹی عبداللہ اور بھائی معاذ بلو, ہمارے بھائی دو اور ایک بھائی عبد ال